علامہ سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فیصل آباد سے آتے تھے داتا صاحب حاضری دینا. داتا صاحب اس وقت یہ تو نہیں ہوتا تھا یہ جتنا جو حال بنا. تو حضور داتا صاحب آج کل کیونکہ عرس ہے، میں نے اسی ضمن میں بات کی، چہرے کے سامنے بیٹھے حضرت سردار احمد صاحب نور اللہ مرکزہ. جب بیٹھے تو اٹھ کر پیچھے چلے گئے جہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. فرما سنو، علامہ سردار احمد صاحب فرما سنو لوگو، اس وقت پورے پاکستان میں ایک پریشانی پھیل گئی تھی کہ حضور داتا صاحب کا مزار ہے ہی نہیں. یہ آپ میں جو بزرگ ہوں گے اس وقت ان کو یاد ہوگا، حاجی صاحب کو بھی یاد ہوگا، اور یہ اخبار میں واقعہ آیا تھا. یہ بزرگ جو بیٹھے ان کو یاد ہوگا، میں تو آپ کو سنا رہا ہوں وہی پڑھ کے اخبارات میں یہ واقعہ آیا، اور یہ ٹی وی چینل میں بھی ایک عالم دین نے بھی سنایا. علامہ سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ بات کہی تو کھڑے ہو کر کہنے لگے، لوگوں سنو، اگر تمہیں شک ہو کہ داتا صاحب یہاں نہیں، آؤ میں تمہاری داتا صاحب سے بات کرا دیتا ہوں. وہ آل نبی بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ روحانی طریقت کے. وہ کہنے لگا، حضرت شریعت خدا کا خوف کریں، اللہ کے راز ہیں، کیوں راز اوپن کرتے ہیں؟ تو حضور سردار احمد صاحب فرمانے لگے، گزارش یہ ہے کہ جب دین متزلزل ہونے لگے تو علماء کام نہیں آتے. جب دین پر بہت زیادہ آزمائشات ہیں تو عام طبقہ علماء بھی ڈرتے ہیں، کیسے بچاؤ کرے دین کا. ایک بزرگ تھے انگریزوں کے پاس گئے ہوئے تو وہاں علماء کے اوپر فتویٰ لگ گیا کہ داڑھی جو حضور کو پسند ہی کوئی نہیں. علماء سارے ٹیل لگا کے بیٹھ گئے. وہ انگریز کو سمجھا نہ سکے کہ داڑھی پر سمجھائیں کیا. وہاں ایک ولی کامل گزرے، انہوں نے پوچھا بھئی کیا بات؟ جی یہ اس انگریز نے ایک پھبتی کس دی ہم پر، ہم مر گئے ہیں. حوالے دے دے کہ نہ یہ قرآن مانتا نہ یہ حدیث مانتا ہے، میں نے تو موت پڑی. اب وہ ولی کامل پوچھتے ہیں اعتراض کیا؟ جی اعتراض اس کا یہ ہے کہ داڑھی اللہ کو پسند نہیں. داڑھی سوال ہے، اللہ کو پسند نہیں. اچھا پھر تو اس لیے اللہ نے داڑھی پیدا ہی نہیں کی، تو جب پیدا ہی نہیں ہوئی تو رکھتے کیوں؟ سوال فلسفی تھا. تو آپ نے فرمایا اس کا جواب بڑا سادہ. وہ علماء کئی دنوں سے اس کو سمجھا کے تھک گئے پر بات پلے اس کے بھی نہ پڑی. اب یہ ولی کامل کیا جواب سادہ سے دے کے آگے چلے گئے. فرمایا اگر پیدائش میں داڑھی نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو پسند نہیں تھی، تو داڑھی ختم کر دیں. یہ بات یہ کہتا جی حضور، یہ بات یہ کہتا. فرمایا پھر دانت بھی اللہ کو پسند نہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس منہ میں دانت کب ہوتے ہیں؟ پھر ختم کر دیں. مناظرہ دیتے تھے. تو داتا صاحب کے دربار پر فرمان لگے، آؤ اگر کسی نے داتا سے بات کرنی میں تمہاری بات کراتا ہوں. وہ جو آل نبی بیٹھے ان کا خدا کا خوف کریں، اللہ کا راز ہے. فرمایا حضور مجھے بھی پتا اللہ کا راز ہے، حق آپ کا تھا آپ اعلان کرتے. میں سید نہیں ہوں، مگر مسئلہ یہ بنا کہ پورے ملک میں ایک زلزلہ بپا تھا کہ داتا کا مزار ہے بھی کہ نہیں. لوگ آنے سے کترانے شروع ہو گئے، اس لیے ایمان متزلزل ہونے کا خطرہ تھا. آج کرم داتا صاحب نے یہ کیا کہ مجھے فرمایا آج میرے دربار پر آؤ اور ڈنکے کی چوٹ پر کہو جس نے داتا کو ملنا ہو وہ داتا صاحب کے مزار پہ آئے. اس لیے اہل اللہ نے ان باتوں کو لکھا، بیان کیا اور امت میں پہنچایا کہ حضور علیہ السلام کا فیض اس وقت بھی تھا، حضور علیہ السلام کا فیض آج بھی ہے. اور بات ختم کر رہا ہوں. داتا صاحب کے مزار پہ چھوٹا سا پیڑا تھا بنا ہوا. آج آپ جائیں وہ پیڑا دیکھ لیں جہاں حضرت خواجہ میری چشتی کا حجرہ اس کے ساتھ چھوٹا سا بنا، اوپر پٹی بھی لگی. علماء نے فتویٰ لگا دیا کہ داتا صاحب کی مسجد کا جو اینگل ہے وہ غلط ہے، قبلہ رخ نہیں. داتا صاحب تھے، انہوں نے سب علماء کو دعوت پر بلا لیا. فرمایا آج شام لنگر میرے ساتھ کھاؤ. کھا لیا. فرمایا جماعت میں کراؤں گا. فیض کرم کیسے ملتا؟ جماعت میں کراؤں گا، میری قیادت میں نماز پڑھنی. اوکے سوکے علماء کھڑے ہو گئے، بھی آگے مسجد کا رخ سیدھا کون، چلو کھا لیا نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، اب اس کے بعد گزارا نہیں. داتا صاحب کے لکھنے والوں نے لکھا کہ جب داتا صاحب نے فرمایا نا اللہ اکبر تو سب علماء نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھا. تو فتویٰ علماء لاہور کا یہ تھا کہ داتا صاحب کی مسجد کا رخ سیدھا نہیں ہے، قبلہ رخ نہیں. ساری لاہور کی مسجدیں سیدھی ہیں مگر داتا صاحب کی نہیں. مگر میرے داتا صاحب نے جب فرمانا اللہ اکبر، سب علماء نے اقتداء داتا صاحب میں جب اللہ اکبر کہا تو سب کی نگاہ اٹھی تو سب کو کعبۃ اللہ سامنے نظر آ رہا تھا. اب سلام پھرا تو سلام پھیر کر نوٹ کر لیا، یہ ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہو.
اس لیے لوگوں فیض مصطفیٰ تب بھی جاری تھا اور فیض مصطفیٰ اب بھی جاری